ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام انسانی حقوق سے مکمل طور پر محروم اور بھارتی فوج کے ہاتھوں غیر انسانی اور جانوروں سے بدتر سلوک سہنے پر مجبور ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت نے کشمیریوں کی حریت پسندی کے انتقام میں ان سے جینے کا حق تک چھین لیا ہے، جس کی ایک بڑی مثال گزشتہ چند دنوں میں 10 کشمیریوں کا بے دردی سے قتل ہے۔ گزشتہ سال دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیاں جہاں عروج پر ہیں، وہیں کورونا وبا کی آڑ میں بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ بھارتی حکومت بین الاقوامی میڈیا، الجزیرہ اور BBC کے نمائندوں کو بھی مقبوضہ کشمیر کی صحیح صورتحال کی عکاسی پر ڈرا دھمکا چکی ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ بھارتی فوج کی جنگی جرائم اور غیر انسانی سلوک پر اپنی رپورٹس بھی واضح کر چکے ہیں۔ مودی حکومت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں زندگی جہنم زار بن چکی ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی بربریت اور فوجی جنگی جرائم کا نوٹس لے اور کشمیریوں کے انسانی حقوق فوری طور پر واگزار کروائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ ماہ اگست میں بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران 20 کشمیریوں کو شہید کیا۔ پرم مظاہرین پر پیلٹ اور شیلنگ سے 92 شہری زخمی، جبکہ عاشورہ کے جلوسوں پر حملہ کر کے 238 عزاداروں کو گرفتار کیا گیا۔ درسنا پاکستان اور ایران کی وزارت خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھارتی فورسز کے حملوں اور طاقت کے استعمال اور عزاداروں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک خط میں غیر قانونی طور پر گرفتار کشمیری صحافی آصف سلطان کی مودی حکومت سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا کی تاریخ میں استعماری قوتوں نے آج تک جتنے مظالم اور سازشیں ایجاد کی ہیں، بھارتی برہمن سامراج نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ان تمام مظالم اور سازشوں کا استعمال کیا۔ اس نے جہاں کشمیری عوام کی حق و صداقت پر مبنی تحریک کو دبانے کے لیے قتل و غارت، بدترین تشدد، اندھا دھند گرفتاریوں، جائیداد کی تباہی، خواتین کی آبروریزی اور دیگر سنگین جرائم کا ارتکاب کیا، وہاں کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کئی مسلم کش قوانین متعارف کرائے۔ کشمیریوں پر اپنے فسطائی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی 10 لاکھ فورسز کے بل بوتے پر پورے مقبوضہ خطے کو جیل میں تبدیل کر کے 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو محصور کر رکھا ہے اور ان کو تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق سے محروم کر دیا۔ ان تمام سامراجی ہتھ کنڈوں اور صہیونی طرز کی سازشوں کے باوجود وہ کشمیریوں کے جذب حریت کو ختم کرنے میں ناکام رہا اور آج بھی کشمیری گولیوں، پیلٹ گنوں اور مارٹر گولوں کی بارش میں سینہ تان کر نکلتے ہیں اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں۔ ہندوتوا کے پجاریوں کے مسلم دشمن اقدامات اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کشمیریوں کی نفرت میں مزید شدت آئی ہے اور ان کا یہ یقین مزید پختہ ہو چکا ہے کہ بھارت کے زیر تسلط ان کی جان و مال، عزت و آبرو اور دینی حمیت خطرے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بھارت کی تہذیبی یلغار کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قربانی و شجاعت کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔